زندگی کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ یہ کہانی ہے فیضان، زری، شمائلہ اور دانش کی۔ چار دوست، چار الگ دنیایں۔ لاہور کے ایک کرائے کے فلیٹ میں یہ سب اپنی اپنی زندگی کے خواب لے کر جمع تھے۔ ان کی دوستی میں مستی، مزاح، آنسو، قہقہے، جذبات اور امید کے سب رنگ موجود تھے۔ فیضان چھوٹے شہر سے آیا تھا۔ خواب تھا کہ لاہور آ کر کوئی بڑی نوکری کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ دن 10 بجے آنکھ کھولتا، 12 بجے ناشتہ کرتا اور شام تک کوشش کی تیاری کرتا۔ زرینہ سب کی جان تھی، بولنے کی رفتار ایسی کہ بندہ تھک جائے لیکن وہ نہ رکے۔ شمائلہ خاموش، حساس اور گہرے خیالات والی۔ اس کی باتیں سنجیدہ ہوتی لیکن آنکھوں میں اداسی چھپی رہتی۔ دانش پریشر کوکر کہلاتا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا، کبھی غصہ، کبھی ہنسی، کبھی خواب۔ یہ سب ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، فرنیچر تو جیسے فٹ پاتھ سے اٹھا لائے ہوں، لیکن وہاں کی رونق لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہر صبح کچھ یوں شروع ہوتی: دانش: یار آج انٹرویو ہے، کوئی ٹائی دو میری۔ فیضان: ٹائی خواب میں پہنو بھائی، ابھی تو نیند باقی ہے۔ زری: چائے پی لو، ذہن بھی کھلے گا اور دل بھی۔ شمائلہ: تم لوگ کب سنجیدہ ہوگے؟ اور پھر سب ہنستے، ایک دوسرے کو چھیڑتے اور دن کا آغاز کرتے۔ ان کا ناشتہ اکثر ادھورا ہوتا لیکن باتیں مکمل ہوتی۔ ایک دن زری نے سب کے سامنے اعلان کیا: میری منگنی ہو گئی ہے کراچی کے فیاض سے۔ سب خاموش ہو گئے۔ فیضان نے دل چھپا کر کہا: مبارک ہو۔ زری: شمائلہ نے پلٹ کر کچن کا رخ کیا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ دانش بولا: زری کے بغیر تو جیسے زندگی فلیٹ ہو جائے گی۔ زری نے سب کو گلے لگایا: میں ہمیشہ تم سب کی زری رہوں گی، بس ایڈریس بدل رہا ہے، دل نہیں۔ شادی کے دن سب نے خوب ہنسی خوشی گزارے، لیکن جب رخصتی ہوئی سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زری نے جاتے ہوئے کہا: مجھے یاد رکھنا اور دہی بھلے میرے بغیر مت کھانا۔ زری کے جانے کے بعد ماحول بدل گیا۔ فیضان زیادہ خاموش رہنے لگا، بار بار انٹرویوز دیتا لیکن ناکامی ہاتھ آتی۔ ایک شام وہ ٹوٹ گیا، شمائلہ کے سامنے بیٹھا رونے لگا: میں کچھ بھی نہیں، سب خواب جھوٹے لگتے ہیں۔ شمائلہ نے ہاتھ تھام لیا: تم ہارے نہیں ہو، تم لڑ رہے ہو، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ دانش بولا: تو ایک دن CEO بنے گا، ابھی صرف پریشر کوکر میں ہلکی سی آنچ لگ رہی ہے۔ چند ہفتوں بعد واقعی فیضان کو ایک اچھی کمپنی میں مارکیٹنگ آفیسر کی پوسٹ مل گئی۔ وہ دن سب کے لیے خوشی کا تھا، تہوار بن گیا۔ شمائلہ نے اس کے لیے کیک بنایا، دانش نے مذاق میں پوسٹر بنایا۔ فیضان فلیٹ سے فخر تک۔ ایک رات چھت پر فیضان اور شمائلہ تنہا بیٹھے تھے۔ فیضان نے کہا: تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ شمائلہ بولی: کیونکہ میرے دل کی بات بہت شور مچاتی ہے۔ فیضان نے حیرت سے پوچھا: کیا بات ہے؟ شمائلہ نے آہستہ سے کہا: مجھے تم سے محبت ہے، پہلی بار سے، جب تم نے میری ٹوٹی چپل پر مذاق نہیں کیا تھا بلکہ اسے گوند دیا تھا۔ فیضان ساکت رہ گیا، پھر بولا: میں نے ہمیشہ زری کو چاہا لیکن وہ کسی اور کی ہو گئی، اور شاید اب میرے دل میں تمہاری جگہ بن گئی ہے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن مسکرا کر بولی:
یہی میرے لیے کافی ہے۔ 3 سال گزر گئے۔ زری اب ایک پیاری سی بیٹی کی ماں تھی۔ دانش نے اپنی کمپنی کھولی، پریشر کوکر سولوشن۔ فیضان اور شمائلہ نے شادی کر لی اور وہی پرانا فلیٹ اپنا گھر بنا لیا۔ ایک دن سب نے ملاقات رکھی۔ زری کراچی سے آئی، دانش راولپنڈی سے، اور سب وہیں فلیٹ میں جمع ہو گئے۔ زری نے اپنی بیٹی فیضان کو گود میں دی۔ یہ نئی نسل ہے، اب اسے سکھاؤ کہ دوستی کیا ہوتی ہے۔ دانش بولا، اور مستی کیسے کی جاتی ہے۔ شمائلہ نے چائے پیش کی اور کہا، زندگی ہر بار نئی کہانی لکھتی ہے، بس کردار وہی رہتے ہیں۔ فیضان نے پرانی چائے کی پیالی اٹھائی اور کہا، یہیں سب کچھ شروع ہوا تھا اور شاید یہی ہمارا اصل گھر ہے۔ سب نے مل کر قہقہا لگایا، وہی قہقہ جو وقت کو روک دیتا ہے۔ زندگی کبھی دہی بھلے جیسی ہوتی ہے، کبھی میٹھی، تھوڑی نمکین اور ہمیشہ چٹپٹی، لیکن اگر ساتھ ہو سچے دوستوں کا تو زندگی زندگی بن جاتی ہے۔ کیسی لگی میری کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔